مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہے سوق یقین تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تو عزیزان محترم، اب بہت ساروں کے ذہن میں دماغ میں یہ بات چل رہی ہوگی کہ غوث پاک تو اللہ تعالیٰ سے بڑے ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی حضرت بتا رہے تھے عزیزان محترم، جب کوئی اللہ والا جب اس کا جو کوئی حکم دیتا ہے، عزیزان محترم کوئی اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے تو آنکھ ولی کی ہوتی ہے، دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے۔ بیٹا ولی ہے مگر دینا اللہ کا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، مگر جب اللہ کے ولی جب دیکھتے ہیں تو آنکھ اللہ کی ہوتی ہے مگر دیکھنے والے کی آنکھ اللہ کی ہوتی ہے، اور عزیزان محترم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اس محفل میں آئے، نگاہ ولی نے جو تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عزیزان محترم، اللہ کے ولی کس کس بھیس میں ہوتے ہیں، کس کس حلیہ میں ہوتے ہیں، ہم پہچان ہی نہیں کرتے۔ کیوں حضرت؟ عزیزان محترم، بہلول دانا، میں ماں اور بہنوں سے توجہ چاہوں گا، سنیے، آپ کے سننے کی بات ہے، ماں اور بہنیں توجہ کریں کہ بہت ہی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کہ بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ تھے، لوگ آپ کو دیکھا کرتے تھے، آپ کو پاگل کہا کرتے تھے، مجنون کہا کرتے تھے، لوگ بچے ان کے اوپر پتھر مارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، دیکھیے ہارون الرشید کا دور تھا، بادشاہ وقت کی بیوی عزیزان محترم اس کا نام زبیدہ تھا، جو اس کی ملکہ تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ جو ہے ندی کے کنارے گھومنے کے لیے گئی، محل قریب تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، بہلول دانا ریت کے گھر بناتے تھے، اللہ اکبر، ریت کے گھر بناتے تھے، بگاڑ دیا کرتے تھے، ان کا یہ کام تھا۔ عزیزان محترم، زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی، بادشاہ وقت کی بیوی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہے اور جانے کے بعد ان کو دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو آپ نے یعنی کہ زبیدہ نے کہا کہ اس کو بیچو گے کیا؟ تو کہنے لگا ہاں بیچ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، زبیدہ نے 1 درہم میں اس کو خرید لیا اور انہوں نے اسے دے دیا کہ جاؤ یہ تمہارا محل ہے جنت کا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ملکہ جب اپنے محل میں آتی ہے، سارا واقعہ بتاتی ہے کہ بہلول دانا ایک شخص جو جنت کے گھر بنا رہے تھے، جنت کے محل بنا رہے تھے، میں نے ان سے 1 درہم میں خرید لیا۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، بادشاہ وقت کہتا ہے، ہارون الرشید کہتا ہے کہ تجھے ٹھگ لیا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ جو ہے مولانا صاحب کے پاس جاتے نا تعویذ کرانے کے لیے، تو جو ہے کیسر کستوری یہ سب چیز لگتی ہے، تو اس میں جو ہے جا کے جو ہے کچھ نذرانے بھی بنتا ہے، تو وہ دے آتی ہے۔ تو اب جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے دعا تعویذ کر کے پیسے لے کے، تو جو ہے اس میں کستوری، زعفران، گلاب جل جو لگتا ہے، تو اس کو جو ہے لکھا جاتا ہے اللہ کے کلام سے، خوشبو سے، خوشبودار چیز سے لکھا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، اس تعویذ کا کوئی مول نہیں ہوتا ہے، وہ انمول ہوتا ہے، مگر لوگ اس کے اوپر سوالیہ جو ہے نشان لگاتے ہیں، سوالیہ عرض کرتے ہیں کہ یہ پیسے لے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم دیکھیے بادشاہ کے رات کے ٹھگ لیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم دیکھیے ہارون الرشید جب سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جو جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ کون؟ بادشاہ وقت ہارون الرشید، یعنی کہ جو ہے جنت کی سیر کر رہا ہے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ جو جنت کا محل ہے اس میں نام لکھا ہوا ہے کہ زبیدہ کا محل ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر ہارون الرشید اس محل کی طرف جاتے ہیں تو ان کو روک لیا جاتا ہے، ان کے جو ہے وہاں کے جو فرشتے ہیں وہ روک لیتے ہیں کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے، بلکہ اس کو خریدا گیا ہے، یہ زبیدہ کا محل ہے، زبیدہ ہی جاگی۔ سبحان اللہ۔
عزیزان محترم، جب دن نکلتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، نیند بیدار ہوتی ہے، بیدار ہونے کے بعد سارا معاشرہ بیان کرتا ہے، بیان کرنے کے بعد بادشاہ باغ بہلول دانا کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ بہلول دانا جو ہے سمندر کے پاس، سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے ریت کے گھر بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جو ہارون رشید اسی انداز پہ کہتے ہیں کہ بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کیا میں جنت کے محل بنا رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے کہ ان کو بیچو گے؟ کہنے لگے ہاں بیچوں گا۔ تو عزیزان محترم، کہ میں اس کو خریدوں گا۔ کہا کتنے پیسے لوگے؟ تو کہنے لگے بہلول دانا کہنے لگے کہ بادشاہ باغ، اے ہارون رشید، جتنی تیری سلطنت ہے ساری چاہیے۔ سبحان اللہ، ساری سلطنت تیری جتنی بھی ہے سب چاہیے۔ کہنے لگے کل تو ایک جو ہے 1 درہم میں دے دی، آج جو ہے پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ کہنے لگے کہ کل جو 1 درہم میں دے دی تھی، کیونکہ زبیدہ نے جو یقین کے ساتھ اس کو خریدا تھا وہ تجھے دیکھ کر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، ولی اللہ کی شان یہ ہوتی ہے جسے چاہے بخش دے، اور عزیزان محترم جس کو چاہے عطا کر دے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بس 5 منٹ اور بولوں گا انشاءاللہ، پھر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، دیکھیے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہنا، ایک بار سبحان اللہ کہنے میں 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 90 نیکیاں ملتی ہیں، 90 گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اور 90 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ سبحان زندہ دلی کا سجود دیتے رہے، اور جو ہے درود پاک پڑھتے رہے، سبحان اللہ کہتے رہے، کچھ بھی جو ہے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ایک انسان قاتل، یعنی کہ اس نے 99 قتل کر دیے، اور عزیزان محترم بغیر وجہ، بلا وجہ اس نے قتل کیے اور ناحق قتل کیے۔ عزیزان محترم، پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کیا پتہ معافی کا پروانہ دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے۔ عزیزان محترم، کسی انسان کے پاس جاتا ہے، پڑھے لکھے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو ہے 99 قتل کر دیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کہنے لگا کیسا انسان ہے تو نے ناحق 99 قتل کر دیے، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مجھے معاف کر سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، اس نے کہا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے، اور عزیزان محترم کسی کو نا امید نہ کرنا چاہیے، اور مسئلہ پتہ نہ ہو تو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ تو دیکھیے وہ اللہ کے ولی جو یعنی کہ وہ انسان تھا، کہنے لگا کہ جب مجھے خدا معاف ہی نہیں کرے گا تو یہ 99 کا عدد کیسا، یہ 99 نمبر کیسے، بلکہ 100 پورے کر دوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اس نے خنجر نکالا اور اس کی گردن اڑا دی۔ اللہ اکبر۔ ناحق قتل کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب مجھے خدا معاف ہی نہیں کرے گا تو 99 کا 100 کر دیا اس نے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، دیکھیے پھر خود مدت گزرتی ہے، مدت گزر جانے کے بعد اس کے دل میں پھر خیال آتا ہے کہ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، وہ پھر نکلا، اور نکلنے کے بعد لوگوں سے اس نے دریافت کیا، کوئی شخص ملا اور کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے کیا؟ تو عزیزان محترم، وہ شخص کہتا ہے، وہ پڑھا لکھا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ جا ایک اللہ کا بزرگ ہے، اس کی بارگاہ میں چلا جا، اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیے تیرے لیے تو تیری مغفرت ہو جائے گی، تجھے معافی کا پروانہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔
تو عزیزان محترم یہ انسان ابھی ایک قدم ہی چلا تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو پرواز کر لیتے ہیں. واہ، اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے. جو توبہ کا ارادہ کر رہا تھا بس جا رہا تھا اور ایک قدم ہی چلا تھا کہ اس کی موت ہو گئی. اللہ اکبر. عزیزان محترم دیکھیے اتنی دیر ہوئی کہ جہنم کے فرشتے آ گئے، دیر نہیں لگی کہ جنت کے فرشتے آ گئے. سبحان اللہ. عزیزان محترم جنت اور دوزخ کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا. جہنم کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ 100 آدمیوں کا گنہگار تھا، 100 آدمیوں کا اس نے قتل کیا تھا، ہم اس کو دوزخ میں لے کر جائیں گے. عزیزان محترم جنت کے فرشتے آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا تھا، ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ ولیوں کی جو ہے بارگاہ کی بات ہے. آپ اور ہم یہاں بیٹھے بڑے خوش نصیب بیٹھے. ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجیے. تو عزیزان محترم جنت کے فرشتوں میں اور دوزخ کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگتا ہے. پھر انہیں میں سے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے چلتے. سبحان اللہ. عزیزان محترم جنت کے فرشتے اور دوزخ کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں پروردگار ایسے ایسے بات ہے، یہ گناہگار تھا، 100 آدمیوں کا اس نے ناحق قتل کیا تھا. عزیزان محترم دیکھیے جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار یہ تیرے ولی کے پاس جا رہا تھا، یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. تو عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کے فرشتوں اور دوزخ کے فرشتوں جو ہے تم آپس میں یہ کرو کہ جو ہے تم اس زمین کو ناپو. اگر یہ جو انسان جو مرا ہے اگر یہ اللہ کے ولی کے قریب ہے تو جنت والے تم اس کو جنت کی طرف لے کے چلے جانا، اور اگر یہ جو ہے اللہ کے ولی کی پہنچ سے دور ہے تو یہ دوزخ کے فرشتے تم اس کو دوزخ کی طرف لے جانا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جنت کے فرشتوں سے کہ زمین کو ناپو، اگر یہ جو ہے بندہ میرے ولی کے قریب ہے تو تم اس کو جنت میں لے کر چلے جانا، اور دوزخ والوں اگر یہ جو ہے میرے بندے سے میرے مقبول بندے سے اگر دور ہے تو تم اس کو دوزخ میں لے کر چلے جانا. سبحان اللہ. عزیزان محترم فرشتے اس کو جو ہے زمین کو ناپتے ہیں، زمین کو ناپنے لگتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ زمین سمجھ جا، یہ میرے مقبول بندے کے پاس جا رہا تھا، میرے ولی کے پاس جا رہا تھا. اللہ اکبر. عزیزان محترم زمین سمجھ جاتی ہے اور عزیزان محترم دیکھنے میں ایک قدم ہی اٹھایا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا کہ زمین کو سمجھ جا جو ناپنے میں آسانی ہو جائے. عزیزان محترم جب ناپا گیا جنت کے فرشتوں نے ناپا تو عزیزان محترم وہ اللہ کا بندہ جو تھا اللہ کے مقبول بندے کے قریب تھا. تو عزیزان محترم نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزارے کی تقدیر دیکھی. اے مسلمان اس بات کو سمجھو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کر دی، دل سے دعا کا یعنی کہ دل سے اپنے گناہوں کو تلافی کرنے کے لیے جا رہا تھا، دل سے توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی. عزیزان محترم ہم تو امت محمدیہ میں پیدا ہوئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نبیوں نے یہ کہا کہ پروردگار تو ہمیں نبی نہ بناتا بلکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا دیتا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. تو حضرات یہ